مسجد میں تو کندھے سے کندھا ملا کر نمازیں تو ادا کر لیتے ہو، مگر جب مسجد سے باہر نکلتے ہو تو تم انتشار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہو، درود و سلام کے نذرانے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہو، اور جب باہر نکلتے ہو تو پھر تم انتشار کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اگر تم سمجھو گے کہ صرف دعاؤں سے کام ہو جائے گا، نہیں، اگر دعاؤں سے کام ہوتا تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک کو شہید نہیں کراتے۔ تم دعا کرو اور میدان میں نکل کر دعاؤں کو آزماؤ تو صحیح کبھی کہ یا اللہ میں نے تیرے سامنے میری مصیبت کو بیان کیا، اب میں جنید اور نصیر کے حق کے لیے لڑوں گا، پروردگار میری مدد تو فرما۔ آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بی جے پی کو اگر ہرانا ہے تو آئیڈیالوجی پر ہرانا پڑے گا۔ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے ہو سکتا ہے کیا؟ بتاؤ۔ جہالت کا مقابلہ جہالت سے ہوگا، ظلم کا مقابلہ ظلم سے ہوگا۔ ارے جہالت کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے، اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوتا ہے، ظلم کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے۔ تم صرف تھالی مار کر گھر میں جا کر سو نہیں جانا اب کے بار۔ اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ، اپنے محلے کے بزرگوں کو سمجھاؤ، اپنے دوستوں کو سمجھاؤ کہ ایک دیوانہ آ کر ہم کو سچائی بیان کر کے گیا تھا۔ آج آپ دیکھو کہ جنید اور نصیر کو بے دردی سے مارا گیا، اس کی داستان تو بیان کروں گا میں مکھیہ منتری سے اور یہاں کے ودھائک سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سچن پائلٹ صاحب گجر ہے نا؟ ہے نا؟ گجر ہے۔ میں جو گجروں کے نیتا ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں، کروری سنگھ بینسلا صاحب کو۔ انہوں نے گجروں کے لیے جو کام کیا، انہوں نے گجروں کو ایک مقام دیا، ایک عزت دی، ان کو طاقت دی۔ مگر آپ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں تو کندھے سے کندھا ملا کر نمازیں تو ادا کر لیتے ہو، مگر جب مسجد سے باہر نکلتے ہو تو تم انتشار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں سن کر اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہو، پیشانیوں کو جھکاتے ہو، درود و سلام کے نذرانے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہو، اور جب باہر نکلتے ہو تو پھر تم انتشار کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ مجھے، تم کیوں انتشار کا شکار ہو جاتے ہو؟ کیا تمہاری دعاؤں میں طاقت نہیں رہی؟ ارے تمہاری دعاؤں میں طاقت ہے، تم دعا کرو اور میدان میں نکل کر ان دعاؤں کو آزماؤ تو صحیح کبھی کہ یا اللہ میں نے تیرے سامنے میری مصیبت کو بیان کیا، اب میں جنید اور نصیر کے حق کے لیے لڑوں گا، پروردگار میری مدد تو فرما۔ تم نکلو گے نہیں تو مدد کیسے آئے گی؟ اگر تم سمجھو گے کہ صرف دعاؤں سے کام ہو جائے گا، نہیں، اگر دعاؤں سے کام ہوتا تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک کو شہید نہیں کراتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر دعاؤں سے کام ہوتا تو امام حسین ایک ظالم کے سامنے اپنی گردن کو نہیں کٹاتے، بلکہ اپنی پوری آل کو قربان کر دیا حق کی سربلندی کے لیے۔ امام حسین، لاکھوں سلام امام حسین پر۔ بتاؤ پھر تم آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میں تو ایک ریاکار، ایک گناہگار مسلمان ہوں۔ میں تو صرف بیان کر رہا ہوں کہ آج آپ کو سوچنا پڑے گا